یہ میرے بچوں کو بڑے ساتھ بڑا اچھا سلوک کرتی تھی، لیکن مجھ سے برداشت نہیں ہوا اور میں نے اسے قتل کر دیا۔ آپ نے فرمایا اس کا خون رائے گا گیا، یعنی اس کے خون کا کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا، کوئی دیت نہیں، کچھ نہیں، یہ خون رائے گا گیا۔ اسی طرح عمیر نامی ایک صحابی تھے، انہوں نے اپنی بہن کو قتل کر دیا۔ یہ بھی بڑا ایک ایمان فروز واقعہ ہے۔ انہیں پتہ چلا کہ میری بہن جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کرتی ہے، کہتی ہے، گالیاں بکتی ہے۔ یہ بھی مسلمان تھے، اس عورت کے بیٹے یعنی عمیر کے بھانجے وہ بھی مسلمان تھے، انہوں نے اسے قتل کر دیا۔ دونوں نے مل کر؟ نہیں، صرف بھائی نے، بیٹوں کو نہیں معلوم کہ ہماری ماں کو قتل کیا۔ بیٹوں نے دعویٰ کیا کہ ہماری ماں کو کس نے قتل کیا ہے، یعنی مقدمہ پیش ہوا۔ تو پھر عمیر پیش ہوئے رضی اللہ، انہوں نے کہا کہ میں اپنی بہن کو میں نے قتل کیا ہے۔ اس پر بیٹوں نے دعویٰ کیا تو انہوں نے کہ ہماری ماں کو کیوں قتل کیا گیا، تو جب انہوں نے بتایا تو بیٹوں نے کہا آپ نے ٹھیک کیا، ان بیٹوں نے بھی کہا کہ آپ نے ٹھیک کیا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کا خون بھی رائے گاں کر دیا۔ لہٰذا یہ بہت سے ایسے واقعات ہیں جس سے ثابت ہوتا ہے کہ شاتم رسول کی سزا جو ہے وہ موت ہے، اور جیسا میں نے عرض کیا ہے کہ یہ اس مشن کے حوالے سے بھی ضروری ہے، اور اس میں اور بہت سے واقعات ملتے ہیں جس میں بہت سے صحابہ نے جو ہے، ایک واقعہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں ہے کہ کچھ بچے کھیل رہے تھے اور اس کھیل کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں یہ آج کل کا جس طرح کا ہاکی کا کھیل نہیں ہے، اس انداز کا وہ کھیل تھا۔ تو ان کا بال جو ہے، وہ گیند جو ہے وہ ایک دوسری طرف چلا گیا، یہاں عیسائی رہتے تھے اور وہاں پادری رہتا تھا۔ انہوں نے اس پادری کو کہا کہ ہمیں بال دے دو، ہمیں گیند، اس کے منت سماجت کی کہ ہمیں یہ گیند دے دو، یہاں تک کہہ دیا کہ تمہیں ہمارے نبی کا واسطہ کہ ہمیں وہ بال دے دو، بچوں نے کہا۔ اس پر اس پادری نے، یعنی اب یہ بچے منتیں کر رہے ہیں، اس نے 3 یا 4 بچے ہیں، یہ منتیں کر رہے ہیں اس پادری کی کہ وہ بال، وہ گیند ان کو واپس کر دے۔ جب انہوں نے نبی کا واسطہ دیا تو اس نے آگے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہہ دیا۔ اس پر وہ کودے ہیں دوسری طرف، اور انہوں نے وہ جو بھی چیز جس سے وہ کھیل رہے تھے اس سے مار مار کو اس کو ہلاک کر دی، اس پادری کو۔ جب میں اس میں تھوڑا سا بھول رہا ہوں، یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا نہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کا واقعہ ہے۔ تو حضرت عمر فاروق نے اس کا فیصلہ کیا کہ یہ خون رائے گاں گیا، ان بچوں نے اسلام کا غلبہ کیا، اور یہ بتایا کہ اگر ہمارا نبی کو اس معاملے کو تو اس میں کوئی رعایت نہیں ہے۔ ڈاکٹر صاحب، اللہ کے ہاں بڑے سے بڑا گناہ، حتیٰ کہ شرک کا جو مرتکب ہے وہ بھی اگر معافی مانگ لے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اس کو معاف کر دوں گا۔ ہماری دینی جماعتیں توہین رسالت ایکٹ کی خلاف ورزی کرنے والے کو معافی کا حقدار کیوں نہیں سمجھتی؟ دیکھیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ اسلام ہمارا دین موت سے پہلے ہر بڑے سے بڑے گناہ سے معافی مانگی جائے، انسان تائب ہو جائے تو اس پر معافی دے دے۔ لیکن اس میں مسئلہ یہ ہے کہ جن جرائم پر حد جاری ہوتی ہے، مثال کے طور پر اگر کوئی شخص قتل کرتا ہے تو اس کے لیے قانون ہے، اب دین میں کوئی گنجائش نہیں اس کے معافی کی، ماں سوائے اس کے ورثہ کے کہ وہ دیت کا معاملہ کریں یا یہ خون کا بدلہ خون لیں۔ اسی طرح اگر کوئی شخص شراب پیتا ہے، اگر کوئی شخص زنا کرتا ہے تو اس کو دنیا میں وہ سزا ملے گی۔ اب اللہ کے ہاں وہ معاف کر دیا جائے کہ اس کو وہ سزا مل گئی تو وہ بات بالکل الگ ہے کہ اللہ اس کو معاف کرتا ہے، اور اس کی آخرت میں اس کو وہ سزا نہیں ملتی۔ ایک شخص کو اس بنیاد پہ آخرت کی سزا نہیں ملتی، آخرت میں سزا نہیں ملتی کہ دنیا میں وہ شراب پینے کی سزا بھگت کیا، تو یہ اس میں کوئی معقولیت نظر آتی ہے۔ اسی طرح دوسرے گناہ بھی ہیں، اسی طرح قاتل کو اگر معاف کر دے اس کے ورثہ تو یہ دنیا میں بھی معاف ہو سکتا ہے، لیکن یہ سزا بھگتنے کے بعد ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شاتم رسول نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتا ہے تو اس کو اس دنیا میں سزا ملے گی، آخرت میں اللہ معاف کر سکتا ہے، آخرت میں اس کی معافی ممکن ہے، لیکن دنیا میں وہ یہ سزا لازماً پائے گا جو اس نے جرم کیا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، مذہبی جماعتیں ہمارے معاشرے میں پیدا ہر بگاڑ کا ذمہ دار امریکہ کو قرار دیتی ہیں، امریکہ اور یہودیوں کو۔ یہ 295C کا جو قانون ہے اس کے خاتمے کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ امریکہ کی طرف سے پریشر ہے۔ یہ کیا امریکہ کو کیا مصیبت پڑی ہے کہ وہ یہ کام اس انداز میں کر رہا ہے، اور اس کو اس سے کیا فائدہ حاصل ہوگا؟ دیکھیے، یہ ایک طویل داستان ہے،
یہ در حقیقت نظریات کی جنگ ہے. یہودی جس کی دنیا میں تعداد ہمیشہ بڑی قلیل رہی ہے، اس وقت بھی ان کی تعداد جو ہے وہ مسلمانوں کی نسبت 10% سے زیادہ زائد نہیں ہوگی. انہوں نے ہمیشہ 2 ہتھیار استعمال کیے ہیں اس دنیا میں یا جس علاقے میں بھی ہوں غلبہ حاصل کرنے کے. ایک ہے سرمایہ اور ایک ہے سازش. اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ قوم بڑی ذہین قوم ہے، اور سازش تو کوئی ناپختہ ذہن کر نہیں سکتا، احمق آدمی تو سازش کر نہیں سکتا، اس کے لیے ذہانت چاہیے. تو یہ دونوں چیزیں ان کے پاس ہیں. 1795 میں جب ان کا وہ یہودیوں کے آئے تھے، وہ جن کے بعد اصول انہوں نے وضع کیے تھے کہ دنیا پہ کس طرح انہوں نے اپنا غلبہ حاصل کرنا ہے، تو انہوں نے سرمایہ کو سمجھا تھا کہ سرمایہ دارانہ جمہوریت اگر دنیا پہ غالب آ جائے تو اس سے وہ ساری دنیا کو کنٹرول کر سکیں گے. اصل میں امریکہ ہو، یہودی ہو، وہ سمجھتے ہیں کہ اس سرمایہ دارانہ جمہوریت، کیپٹلزم کے مقابلے میں آج دنیا کے پاس اگر کوئی اور نظام ہے تو وہ اسلام ہے. اسلام کے پاس معاشی نظام ہے. اسلام کے پاس ایک ایسا نظام ہے جس سے دنیا جو ہے، دنیا میں فلاح، دنیا میں انسان کی آسودگی، ایک راحت کا معاملہ، ایک آسودگی کا معاملہ ہو سکتا ہے. اور ان کے پاس ایک ایسا نظام ہے جو اخوت پہ مبنی ہے، جو مساوات پہ مبنی ہے. اگر یہ نظام جڑ پکڑ گیا تو جو بہت تھوڑی اقلیت کے ساتھ ہم نے دنیا پر غلبہ حاصل کیا ہوا ہے، اور سرمایہ اس میں بڑا بنیادی اور کلیدی رول ادا کر رہا ہے، پھر وہ سرمایہ وہ بنیادی اور کلیدی رول ادا نہیں کر سکے گا. لہٰذا کسی جگہ پر بھی اسلام کو بسیط نظام جڑ پکڑنے نہ دو. آپ نے دیکھا ہے کہ عمارت افغانستان پر انہوں نے کیوں حملہ کیا؟ کیا تھا؟ بڑی احمقانہ بات تھی کہ جی 9/11 میں انہوں نے وہ پتھروں میں رہنے والے، وہ غاروں میں رہنے والے لوگ، وہ جو ہے وہ جہازوں میں جا کر تو وہ ٹوئن ٹاورز کو گرائے. یہ احمقوں والی بات تھی. کوئی شخص، کوئی عقل رکھنے والا آدمی یہ ماننے کو تیار نہیں ہے کہ افغانستان کے لوگوں نے وہ ٹوئن ٹاورز جو 9/11 کو گرائے گئے تھے، وہ ایک یہودی سازش تھی. وہ افغانستان کے لوگوں کو تو نہیں کہتے، وہ تو القاعدہ کے لوگوں کو بلیم دیتے ہیں. بالکل آپ نے درست فرمایا، لیکن وہ القاعدہ کے لوگ کہاں تھے؟ پھر کیوں انہوں نے حملہ کیا افغانستان پہ؟ کہ القاعدہ کی پناہ وہ سفر کر رہے تھے اس کو. اسی لیے لہٰذا اصل مقصد یہ تھا کہ افغانستان میں جو عمارت اسلامیہ جڑ پکڑ رہی ہے اس کو تباہ و برباد کرو. وہاں سے تجربہ حاصل کرنے کے بعد انہوں نے یہ سوچا ہے کہ پاکستان ایک دوسرا ملک ہے جو نظریاتی بنیادوں پہ قائم ہوا. لہٰذا کوئی قانون، کوئی شے بھی اگر اسلام کے حوالے سے پاکستان میں آتی ہے تو nip the evil in the bud، اس کو شروع ہی میں جو ہے ختم کر دو. اس حوالے سے، اور یہ 295C جو ہے یہ بہت سے مراحل میں سے ایک مرحلہ ہے اس کو ختم کرنا. اس سے پہلے آپ کو پتہ ہے انہوں نے حدود آرڈیننس کو ختم کیا، اور اس میں یہ تحفظ حقوق نسواں کے حوالے سے بل لائے، اور ہمارے صاف اور صحیح لفظ استعمال کرنا چاہیے، بے شرم اور بے غیرت پارلیمنٹ کے ارکان نے اس کو منظور کیا. اور اب یہ چاہتے تھے کہ 295C کو ختم کیا جائے، اور اس کے بعد ان کا اگلا جو ہے وہ اگلا نشانہ جو ہے وہ قادیانیوں کو، مرزائیوں کو وہ جو ہے وہ دوبارہ مسلمان بنانا، وہ ہمارے آئین سے وہ چیز بھی ہدف کروانا ان کا ہدف ہے. تو یہ اصل میں ایک بہت پرانی جنگ ہے. آپ کو یاد ہے کہ جب یہ افغانستان پر حملہ ہوا تھا تو یہ جو بش جونیئر ہے اس نے کیا لفظ استعمال کیے تھے؟ کروسیڈ، صلیبی جنگ. ان میں اور ہم میں فرق یہ ہے کہ ہم نعرہ بازی زیادہ کرتے ہیں، عمل کم کرتے ہیں. یہ پہلا نعرہ تھا جو زبان پہ آ گیا، اور اس نے کروسیڈ کا لڑا، اور پھر اس نے اس کو واپس لینے کی کوشش کی، آپ کو یاد ہو تو یہ معاملہ یہ ہے کہ نظام کا معاملہ ہے، یہ دنیا پر غلبہ حاصل کرنے کا معاملہ ہے. یہ کسی سطح پہ بھی نہیں چاہتے کہ اسلام بسیط نظام کے جڑ پکڑے. لہٰذا ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم اس وقت تک پاکستان کی حفاظت بھی نہیں کر سکتے جب تک ہم یہاں دین بسیط نظام کے نہ لائیں.
ایک صاحب یہ بتائیے کہ توہین رسالت ایکٹ کی وجہ سے آج تک کتنے لوگوں کو سزائے موت ہوئی ہے، اور ہماری حکومت جو ہے وہ تو اس کے پروسیجرل لا میں تھوڑی سی چینجز، مائنر سی چینجز کر کے تو اس کا مس یوز روکنا چاہتی ہے، آخر اس میں کیا حرج ہے؟ اصل میں کسی نے کہا ہے اور بہت صحیح کہا ہے کہ جو لوگ اس کے مس یوز کی بات کرتے ہیں اور جو لوگ اس کے مس یوز کا پروپوگنڈا کرتے ہیں، در حقیقت وہ اس کا صحیح یوز پسند نہیں کرتے، لہذا وہ یہ لبادہ اڑتے ہیں، یہ انداز اختیار کرتے ہیں۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، پہلے تو یہ سمجھیے، مجھے یہ بتائیے وہ کون سا قانون ہے جو مس یوز نہیں ہوتا؟ بدترین دفعہ ہے 302 دفعہ، 302 یعنی قتل کے، جس میں نہ کوئی ضمانت ہے اور ملزم جب مجرم بن جائے تو اسے سزائے موت ہے، اس کا مس یوز نہیں ہوتا۔ ناجائز قتل ہوتے ہیں اکثر۔ نجائز قتل ہونے کا معاملہ نہیں ہے، ہوتا کیا ہے، ہمارے گاؤں کا چودھری اپنے ملازم کو خود قتل کر کے تو اپنے دشمنوں کا FIR میں نام لکھا دیتا ہے، ہوتا ہے کہ نہیں؟ بالکل۔ تو کیا 302 کو ختم نہ کر دیں، لوگ عام قتل کریں جتنے لوگوں کا دل چاہے، اس لیے کہ 302 جو ہے وہ مس یوز ہوتا ہے، تو اس مس یوز کو ختم کرنے کے لیے 302 بھی ختم کر دیں، یہ بات نہیں ہوتی۔ نہیں تو بیگ صاحب اس میں پروسیجرل چینجز اگر تھوڑی بہت لائی جائیں تاکہ اس کا کچھ کسی نہ کسی حد تک تو وہ کلا کما ہو نا، جو بھی کوئی شکایات ہیں عوام کو۔ پروسیجرل کے حوالے سے بھی اس کی پروسیجر میں قطعی طور پر کوئی چینج، میں پورے زور سے کہوں گا قطعی طور پر کوئی چینج نہیں آنی چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت بھی سب سے مشکل کیس، یہ کیس 295C کے تحت کیس رجسٹر کرانا سب سے مشکل معاملہ ہے۔ دیکھیے یہاں کوئی جرم ہو جائے، کسی کے ہاں چوری ہو جائے، کوئی ڈاکہ پڑ جائے، کوئی قتل ہو جائے، تو آپ کو معلوم ہے نا کہ علاقے کا ASI یا SHO اس کا پرچہ درج کر لیتا ہے، مدعی جاتے ہیں تھانے میں، پرچہ درج ہو جاتا ہے۔ توہین رسالت کا پرچہ یوں درج نہیں ہوتا۔